پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اتحادی، کسی وجہ سے کسی کی محبت میں کسی کے پیار میں ہم اس طرف آ گئے۔ زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بلاول صاحب سے، ہم نے کہا جی مجھے نہ وزارت چاہیے نہ عہدہ چاہیے، کچھ نہیں، مجھے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ چاہیے۔ زرداری صاحب نے احسن اقبال کو کہا، زرداری صاحب کی اس نے نہیں مانی۔ شہباز شریف صاحب کی مہربانی، اس نے 3 بار احسن اقبال کو کہا کہ جی اسلم بھوتانی میرے پاس دوبارہ شکایت لے کے نہ آئے۔ پھر بھی جب کتاب چھپی، پی ایس ڈی پی کی کوئی اسکیم نہیں تھی۔ پھر جب پی ایم کے سامنے احتجاج کیا، وہاں بھی احسن اقبال صاحب جذباتی ہو گئے، سردار ایاز صادق موجود تھے، وہ گواہی دیں گے۔ پھر سر جہاں سے نارملی ٹیلی فون آتے ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر آپ کے ٹیلی فون میں ابھی کوئی وزن ہے تو ذرا احسن اقبال کو کہو، تو پھر جا کے انہوں نے میری اسکیم ریفلیکٹ کی۔ سر یہ الیکشن سال ہے، الیکشن میں ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ اب سر اگر 40 کروڑ کی آپ اسکیم دیتے ہیں، 8 کروڑ اس کی ایلوکیشن کرتے ہیں، تو یہ 5 سال میں کمپلیٹ ہوگی نا۔ پتہ نہیں 5 سال بعد میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں، احسن اقبال آتے ہیں، کس کی گورنمنٹ آتی ہے، کون ہے، تو اس سال ہم پھر کیا کریں گے؟ اب سر 8 کروڑ وہ بھی قسطوں میں ملیں گے، 20%، 10%، 15% پورے سال میں۔ اب آپ بتائیں کہ الیکشن میں انسرٹنٹی ہوگی، کون سا کانٹریکٹر آ کے یہ کام اٹھائے گا کہ جی میں 40 کروڑ کا کام اٹھاؤں اور یہ مجھے قسطوں میں 8 کروڑ ملیں گے، وہ بھی آخری سال میں یہ قسط کاٹ دیتے ہیں۔ سر جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے، اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی، اور پھر احسان کیا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ تو وہ دے کر گئے ہیں نا، اس میں آپ کا کون سا احسان کاٹ کے دے رہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی جو کانسٹیچوئنسی فنڈ ہے پی ایس ڈی بی میں جس کی اسکیم ہوگی اس کو نہیں دیں گے۔ تو سر ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھے، یہ زرداری صاحب کی محبت میں آ گئے۔ خواجہ صاحب آپ سنیں اور شہباز شریف تک یہ بات پہنچائیں۔ سر یہ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے، اتنی مغروری اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں۔